دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جی دائی صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ آج کے فیصلے سے دیکھیں وہ بڑی واضح اقسام ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہی پارلیمان سے خائف رہتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ سیاستدان کیا ایک بکھیڑا ہے، پارلیمان میں آ کر یہ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو ایک نقطہ نظر ہے کہ بالکل پارلیمان کسی قابل نہیں ہے اور اس کو ایک نیچا دکھانا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ہم ایک اور نظام ٹیکنوکریٹ یہ وہ پیدا کریں۔ تو ان لوگوں کو یقیناً بیسیکلی وہ اپنی گنجائش بیچ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنی گنجائش بالکل ڈالتے ہیں، اور تو ان کو ان کے چہرے آج میں دیکھ رہا تھا اور ان کو آپ میں پہچانتے ہیں، وہ کمرہ عدالت میں بھی موجود تھے اور انتہائی ان کے اترے ہوئے چہرے جو ہیں وہ میں بڑی خوشی سے اپنے ذہن میں اس وقت لیے بیٹھا ہوں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ایک مظلومیت کا ایک یہاں پہ ایک شاہکار پیش کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو اس پارلیمنٹ کو وقت نہیں دی گئی، 100% کنسنسس سے کی گئی امینڈمنٹ کو یک جنبش قلم جو ہے قلعدم قرار دے دیا گیا، عوام جمہور کی آواز جو ہے اس کو کچھ نہیں سمجھا گیا، وہ ایک اس کو ایک سلوگن بنا کر نکلنا چاہتے ہیں۔ نہیں دیکھیے سلمان صاحب، عرض یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کی مایوسی اپنی جگہ، بہت اچھا ہوا کہ وہ لوگ مایوس ہوئے، لیکن میں جو دوبارہ جیسے میں چوئی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ ایک تو تلوار لٹک ہی رہی ہے، لیکن ابھی بھی دیکھیں نا یہ مسئلہ تو سیٹل نہیں ہوا کہ مثال کے طور پر کہ جی پختونخوا کا نام ٹھیک نکلا رکھا گیا یا نہیں، 18ویں ترمیم کے تحت اس طرح مثال کے طور پر اختیار جو ہے پارٹی صدر کے، اس طرح کے بہت سارے ایشوز، تو وہ بھی تو ایک قسم کے انریزولوڈ رہ گئے نا سلمان صاحب۔ وہ تو اس لیے صرف رہ گئے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ان تمام معاملات کا فیصلہ اکٹھے کیا جائے گا، یہ کنسالیڈیٹ ہو گئے تھے، لیکن آج کے فیصلے میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے ان تمام یہ جو فروئی معاملات تھے ان کے حوالے سے ایک حتمی فیصلہ آ گیا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کو نہیں کہا گیا کہ ان معاملات پہ نظر ثانی کرے۔ اب پارلیمان کو نظر ثانی کرنے کے لیے صرف 175 کے حوالے سے، اور وہ بھی 3 یا 4۔ آپ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے صرف اس پہلو کو ہم کنسیڈر کریں گے جو اعلیٰ عدلیہ میں تقرریوں کے حوالے سے، اور جو باقی معاملات تھے ان کے حوالے سے چونکہ نظر ثانی کرنے کو نہیں کہا گیا، تو اب اگر جنوری کے آخری ہفتے میں سپریم کورٹ بیٹھ کر ان معاملات ان شکوں کو بھی کالعدم قرار دے دے تو میں سمجھتا ہوں پارلیمان حق بجانب ہوگی یہ گلہ کرنے میں کہ ہمیں بتا دینا تھا، ہمیں آپ نے صرف ان 3 چیزوں کو دیکھنے کو کہا تھا، ان کو ہم نے دیکھ لیا، ہم نے نظر ثانی کر دی، اگر وہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ لیکن جن چیزوں کے حوالے سے آج کوئی آبزرویشن، کوئی کامنٹ، کوئی ہدایت دی نہیں گئی، ان کو اب جواز بنا کر 18ویں ترمیم کو اگر قلعدم قرار دیتی ہے۔ سلمان صاحب ہمارے ساتھ بہت ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین جن کو میں ہمیشہ زحمت دیتا ہوں چیزیں سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، حاجی سیف اللہ صاحب ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ والسلام سر۔ حاجی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ بتائیے، آپ تو بالکل ایک حوالے سے غیر جانبدار ہیں، اپنے تجربے کی روشنی میں آج کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور ایک سیزن پارلیمنٹیرین کو جو واقعی پارلیمان سے محبت کرتا ہو اس کو آج کے فیصلے کو کیسے لینا چاہیے حاجی صاحب؟ گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کا فیصلہ نہیں دیا بلکہ ایک انٹرم آرڈر پاس کیا ہے اور موقع دیا ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ اپنی سپرمیسی کو برقرار رکھ سکے، اور بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان خود ہی کوئی فیصلہ صادر کرے، وہ اپنے اس فیصلے پہ جو کہ آرٹیکل 175A انہوں نے شامل کی ہے نظر ثانی کریں اور اسے اس قابل بنائیں کہ اس میں سیاسی طور پہ کسی قسم کا رجحان پیدا نہ ہو ججوں کی اپوائنٹمنٹ میں۔ اچھا حاجی صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے چودھری اعتزاز احسن صاحب سے ہم نے بالکل شروع کیا تھا، مجھے ان کی باتوں سے کچھ اس طرح محسوس ہوا کہ اگر فرض کریں کہ اب جب ریویو کے لیے گیا ہے تو بجائے اوورآل ایک امینڈمنٹ کرنے کے، فرض کریں اگر وہ یہ پارلیمانی کمیٹی اناؤنس کر دی جائے، اس کے پارٹیسپینٹس کے بارے میں کلیئرٹی ہو جائے، اور اس کمیٹی کے ضوابط کار ان تحفظات کی روشنی میں جو کہ بتائے ہیں، مثلا یہ کہ سیکرٹ پروسیڈنگز ہوں گی اور جسٹیفائیبل ہوں گے اگر کسی ججز پہ اعتراض ہے، تو اس طرح بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ کو آئین میں کوئی تبدیل کرنا پڑے گا؟ فی الحال اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اصل فیصلے کا اختیار اپنے پاس باقی رکھا ہے۔ انہوں نے صرف ایک موقع دیا ہے پارلیمنٹ کو اور اس کی کمیٹی کو کہ وہ چاہے اگر اپنی سپرمیسی برقرار رکھنے کے لیے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے، وہ خود ہی اس پہ نظر ثانی کریں
اور اس میں جو سیاسیات کو شامل کیا گیا ہے یہ حاجی صاحب اس بات کے اوپر ہمارے ساتھ سلمان راجہ صاحب ہیں، ان کا ایک پوائنٹ ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ اس کو ایڈریس کر سکیں۔ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، جو موجودہ شکل ہے 175A کی، اس کو اس حوالے سے ضرور تبدیل کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اس انٹرم آرڈر میں یہ کہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن ایک نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجتا ہے اور پارلیمانی کمیٹی وہ نام واپس جوڈیشل کمیشن کو بھیجتی ہے اپنے اعتراضات کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود جوڈیشل کمیشن دوبارہ اس نام کی توثیق کرتا ہے تو پھر وہ نام صدر مملکت کے پاس جائے گا فار اپوائنٹمنٹ۔ اس حد تک ترمیم کرنا ضروری ہے۔ یہ جو متن ہے جی حاجی صاحب آپ کی بھی یہی ریڈنگ ہے؟ یہ میرا بات وہی ایک ہی ہے، مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ ابھی اس چیز کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ان کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ یہ دوبارہ جائیں، لیکن حاجی صاحب اس کو اس قابل بنائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جوڈیشری کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے لیکن اس کو سیاسیات سے بالا تر۔ حاجی سیف اللہ صاحب، آپ آئین اور آئین کے آپ ماہر ہیں اور آپ خود بھی پارلیمنٹ کے اندر رہیں، کیا ترمیم کا اختیار پاکستان سیاستدان نہیں کہتے، عوامی نمائندگان کہیں تو تھوڑی سی کو وقت رہ جاتی ہے کہ سیاستدان باقاعدہ ان کو جس طریقے سے بلیم کیا جا رہا ہے، اگر پاکستان کے عوامی نمائندے پارلیمنٹ کے ارکان اگر کوئی بھی بڑی ترمیم آئین میں نہیں کر سکتے اور اس کے لیے انہیں ہمیشہ جوڈیشل ریویو کے لیے عدلیہ کے پاس جانا ہے، تو پھر یہ جو آئین کی روح ہے کہ ترمیم کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے، وہ تو کہیں نہ رہا نا جی، عوام کدھر جائیں پھر؟ دیکھیں، آئین پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو 3 قسم کے اختیارات دیے ہیں۔ پہلا 184 کے تحت اختیارات ہے اوریجنل جورسڈکشن کا، کہ اگر کوئی ایسی ترمیم وہ کرتے ہیں کہ جس میں اس کا آئین کا بنیادی ڈھانچہ متاثر ہوتا ہے یا فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہوتے ہیں، تو سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ آرٹیکل 8 کے تابع اس کو کالعدم قرار دے دیں۔ ٹھیک۔ اور دوسرا اختیار ہے انہیں اپیلیٹ۔ ٹھیک ہے، اپیلیٹ اختیار میں تو 2 فریقوں کا ایک جھگڑا ہوتا ہے، وہ عدالت کے پاس آتا ہے اور ان میں سے ایک فریق کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا اختیار ہے ایڈوائزری، یعنی اگر حکومت مناسب سمجھے تو وہ حکومت سپریم کورٹ سے مشورہ لینے کے لیے کوئی ریفرنس بھیج سکتی ہے، ایک معاملہ ریفر کر سکتی ہے۔ یہ آتا ہے 184 کے دائرہ کار میں۔ بہت بہت شکریہ حاجی۔ سپریم کورٹ کو مکمل اختیار ہے کہ اگر عدلیہ کی آزادی خود مختاری متاثر ہوتی ہے تو وہ آئین کے بنیادی ڈھانچہ اور عوام کے بنیادی حق کے منافی ہے۔ بہت بہت شکریہ حاجی سیف اللہ صاحب، آپ نے تینوں معاملات کلیئر کیے۔ رائے صاحب آپ سے بھی بات کریں، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ناظرین پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔